بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوویت یونین کیا تھا؟ USSR ایک ایسی ریاست تھی جو 1917 میں روسی انقلاب اور اس کے نتیجے میں 3 سالہ خانہ جنگی کے بعد قائم ہوئی۔ جو کچھ پہلے روسی سلطنت تھی اسے شامل کرتے ہوئے یہ ابتدائی طور پر روس، بیلاروس، یوکرین اور جدید دور کے جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا کی ریاستوں کا کنفیڈریشن تھا۔ تاہم آخرکار اس میں ازبکستان، قازقستان، کرغیزستان، مالڈووا، ترکمانستان، تاجکستان، لٹویا، لتھوانیا اور ایسٹونیا جیسے ممالک شامل ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد باقی وسطی اور مشرقی یورپ کے بیشتر حصوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں بہت سے ریاستیں روس کے ساتھ گہرے سماجی اور ثقافتی تعلقات کو برقرار رکھتی ہیں اور ان میں روسی بولنے والے کمیونیکیٹر شامل ہیں۔ سوویت یونین کی بنیاد لیڈر ولادیمیر لینن کی قیادت میں مارکسسٹ سوشلزم کے سیاسی نظام کے طور پر رکھی گئی۔ حکومت کی ایک مرکزی اور آمرانہ شکل جس نے اپنے شہریوں کی زندگیوں پر بہت زیادہ کنٹرول کیا۔ یہ نظام سرمایہ دارانہ جمہوری نظام سے بہت مختلف تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب کے بیشتر حصوں میں ابھرا۔ روسی خانہ جنگی کے دوران مغربی طاقتوں نے سوویت حکمرانوں کی مخالفت کرنے والوں کی مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے سوویت یونین کی طرف مغرب کے ارادوں پر شبہ پیدا ہوا۔ یہ شک دوسری جنگ عظیم کے بعد دشمنی میں بدلنا شروع ہوا جب USSR کے رہنما جوزف اسٹالن نے مغرب پر الزام لگایا وہ ان کے ملک کی مدد کرنے میں ناکام رہا جب نازی جرمنی نے 1941 میں اس پر حملہ کیا۔ سوویت عدم تحفظات میں مزید اضافہ ہوا جب امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے جاپان پر ایٹم بم گرائے۔ اس کی وجہ سے دونوں طاقتوں کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی۔ 1940 کی دہائی کے اواخر سے لے کر 1990 کی دہائی کے شروعات تک اس عرصے میں دونوں ریاستوں نے ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی مہنگی دوڑ اور خارجہ پالیسی کے ذریعے ایک دوسرے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ سوویت یونین کیوں ختم ہوا؟ 1980 کی دہائی میں USSR کی معیشت کمزور ہو رہی تھی کیونکہ ان کا فوجی اخراجات کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میخائیل گورباچوف 1985 میں اقتدار میں آئے۔ تبدیلی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ملک کو سیاسی طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کے آخری رہنما تھے۔ اس نے معیشت پر ریاست کی گرفت کو بھی نرم کر دیا، اس امید میں کہ پرائیویٹائزیشن سے اقتصادی ترقی کو تقویت ملے گی۔ اس پالیسی نے 1920 کی دہائی کے بعد پہلی بار افراد اور کوآپریٹو کو اپنے کاروبار کے مالک بننے کی اجازت دی۔ USSR میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ عالمی سطح پر گورباچوف نے بھی مغرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی پیروی کی اور عدم مداخلت کی پالیسی متعارف کراتے ہوئے روس کو سرد جنگ سے واپس کھینچ لیا۔ 1999 میں دیوار برلن کا گرنا USSR کے خاتمے کی علامت تھی۔ سوویت فوجی طاقت کے خاتمے کے خطرے کے ساتھ USSR کے کٹ پتلی حکومتوں کے خلاف پورے یورپ میں احتجاجات ہونے لگے۔ اس کے بعد USSR میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی۔ ایسٹونیا، لتھوانیا اور لٹویا نے اعلان کیا کہ وہ ماسکو سے الگ اپنی ریاستیں تشکیل دے رہے ہیں۔ 1991 میں روس نے اپنا پہلا جمہوری رہنما منتخب کیا، بورس یلٹسن۔ یلٹسن نے بیلاروس اور یوکرین کے ساتھ معاہدوں پہ دستخط کیے جس کے بعد بیلاروس اور یوکرین USSR سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری ریاستوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ گورباچوف نے کرسمس کے دن 1991 میں USSR کے رہنما اور کمانڈر ان چیف کے طور پر USSR سے استعفیٰ دے دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہی وہ مقام تھا جس پر سوویت یونین کا باقاعدہ خاتمہ ہوا۔